بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے ہارون رشید سے اپنا کرتب دکھانے کی اجازت مانگی، تو بادشاہ سلامت نے اسے کرتب دکھانے کی اجازت دے دی۔ تو اس نے ہارون رشید کے سامنے ایک سوئی کو پھینکا اور وہ سوئی زمین میں جا کر پیوست ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے دوسری سوئی پھینکی تو وہ پہلی سوئی کے ناکے میں جا کر پھنس گئی۔ اس کے بعد اس نے تیسری سوئی پھینکی تو وہ دوسری سوئی کے ناکے میں پھنس گئی۔ پھر اس نے چوتھی سوئی پھینکی تو وہ تیسری سوئی کے ناکے میں پھنس گئی۔ اس طرح اس نے جتنی بھی سوئیاں پھینکیں وہ پہلی سوئی کے ناکے میں جا کر وہ پھنس گئی۔ بادشاہ سلامت نے بڑی حقارت آمیز انداز میں اور بے پرواہی سے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور چند سکے درہم کے اس کی طرف اچھال دیے، جبکہ وہ نوجوان یہ توقع کر رہا تھا کہ شاید مجھے اس پر بادشاہ سلامت بہت بڑا کوئی انعام دیں گے، اس لیے کہ میں نے بادشاہ کو ایک ایسا کرتب دکھایا ہے کہ جس پہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت نے چند سکے دیے اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ بھئی تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیت عطا کی ہے اور کتنا ٹیلنٹ تمہیں اللہ نے دیا ہے جس کو تم ان چھوٹی موٹی چیزوں پر ضائع کر رہے ہو۔ یعنی تمہیں چاہیے کہ کوئی اپنی زندگی میں بڑا کام کرو، کہ آخر تم نے یہ کرتب بھی تو سیکھا ہے، اس پر وقت بھی لگایا ہے اور واقعی اس پر عقل دنگ بھی رہ جاتی ہے جو تم نے کر کے دکھایا، لیکن یہ دیکھو کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یعنی قوم کو یا تمہاری خود اپنی ذات کو یا تمہارے خاندان کو، سوائے اس کے کہ یہ ایک کرتب ہے، ایک تماشا ہے جو تم لوگوں کو دکھاتے ہو۔ ہارون رشید کی یہ بات اور یہ نصیحت بہت ہی کام کی نصیحت ہے، اس لیے کہ ہم خود اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں اور اعلیٰ قابلیت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے افتاد طبع، رد عمل، اجرت پسندی یا ساحل پسندی کی وجہ سے اپنی صلاحیت کو اور اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان جس صلاحیت اور جس قابلیت کا مالک ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسی معیار کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ زندگی میں انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو جج کر کے زندگی گزارنی چاہیے، یعنی اپنے آپ کا ایگزامن کرے، اپنے آپ کو پرکھے، دیکھے کہ وہ زندگی میں کیا کیا کر سکتا ہے اور جو کر سکتا ہے اس کو کوالٹی میں کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی کام بڑی تعداد میں کر دیا جائے، عدد میں کر دیا جائے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے یا بڑی اس کی وقت ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل جو وقت ہے اور اہمیت ہے وہ کام ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے لیے مفید، مثبت اور تعمیری ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح مال اور دولت سے نوازا ہوتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہوتا ہے، تو کل قیامت کے دن انسان سے اس کے علم، اس کے مال و دولت کے بارے میں جس طرح سوال ہوگا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے اس کی صلاحیت اور قابلیت کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ یعنی ایک شخص کے جو اپنی صلاحیت اور قابلیت کے ساتھ محنت کو ملا کر اگر زندگی میں کوئی بڑا کام کر سکتا ہے اور اس بڑے کام کے ذریعے سے وہ انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے تو پھر وہ کیوں چھوٹے کام کرے؟ تو یہ کہانی اور یہ لیسن جو اس میں موجود ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو دیکھیں، ہم جس کام کے اہل ہیں اور جس کام کے لیے ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہم اس کام کو کرنے کی کوشش کریں اور اس پر توجہ کریں اور اسی کا ذوق اور شوق اپنے اندر پیدا کریں۔